Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our brand new podcast series, Know Your Nabi, جو کہ ایکسکلوسیولی آن سائٹ لاہور کیمپس کے لیے اور آن لائن ساری دنیا کے لیے ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک بڑی نیو سٹارٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے، آسانیاں ڈالے، اور ہمارے جو نیک مقاصد ہے اس سیریز کو لے کے اس کو پورا کرے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کرے. احمد ربی اللہ خیر مالک مصلینا علی النبی المصطفى وآلہ مستکملین شرفاء وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول میں، رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امتوں کے لیے، امت اجابت ہو، امت دعوت ہو، وہ امت جو اسلام کو قبول کر چکے یا وہ امت جنہوں نے اسلام کو قبول کرنا ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رول ماڈل، ایک اسوہ حسنہ رکھا ہے. اور ایک بڑا گہرا نقطہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں، جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناقص عقل سے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عموم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لاک نہیں کیا. اور جب اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر یا اپنی بات کے اندر یا اپنی مراد سمجھانے کے اندر ڈیورسٹی رکھنی ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی رکھنی ہوتی ہے، کئی پروبیبلٹیز رکھنی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو مقید نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس آیت کو خاص نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتا ہے کہ جس میں جب انسان پڑھے تو اپنے اپنے ایسپیکٹس، جہاد اور ڈائمنشن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے. تو یہ آیت بھی انہی خوبصورت آیتوں میں سے ایک ہے. اللہ کہتا ہے کہ فی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اسوہ حسنہ. ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر، اللہ کے رسول کے جینے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کے اندر، قرآن سمجھانے کے اندر، حدیثیں بیان کرنے کے اندر کوئی ڈوز یا کوئی ڈونٹس کو سمجھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نمونہ، کوئی نہ کوئی رول ماڈل رکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فی رسول اللہ اسوۃ، اس آیت کو عموم کے ساتھ رکھ دیا کہ تمام کے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر جہت سے اللہ کے رسول کو ایک رول ماڈل کنسیڈر کرایا، سمجھایا، بتایا. اور قرآن میں بار بار اللہ ایک ورڈ یوز کرتا ہے، قل. آج کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے بیٹھے ہیں، سمجھنے بیٹھے ہیں، تو آج ہم یہ بھی حکمت سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ قرآن کے اندر لفظ قل کیوں استعمال کرتا ہے. ہمارے جو 4 قل ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا پھر قل اوحی الی. کئی آپ کو قرآن کی آیات اور مقامات ملیں گے جہاں قل باور کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس کتاب اللہ کے بعد ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی کئی حیثیتیں، ان کی بھی بہت تعظیم ہے، ان کی بھی بڑی حیثیت ہے، ان کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے. جب یہ صحابہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے، فدا کا امی و ابی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ کیا ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یہ ان کا عمومی جو ہے طرز اور طریقہ رہا کرتا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں. تو اللہ کے رسول کو جب بھی آپ دیکھیں گے، میں کہتا ہوں انسان خوش ہو تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھے، انسان جب غم میں جائے تب بھی اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھے،
انسان کسی رشتوں کے اندر انوالو ہو تب بھی اللہ کے رسول کو دیکھے کہ اللہ کے رسول باپ کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسر کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو کیسے تھے، واریر کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشفی کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو شفا دینے والے کیسے تھے، وہ مربی کیسے تھے، وہ استاد کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا. تو یہ وہ حکمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں. اور میں جب باقی ادیان کو یا شخصیات کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پوری زندگی کو بہت ہیچ پاتا ہوں، بہت کم پاتا ہوں. کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایک گراؤنڈ سیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول نہیں تھے. مطلب ہم ہسٹری جب بھی شروع کریں گے، جب بھی ہم سیرت شروع کریں گے، ہم اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع نہیں کر سکتے. ہمیں کئی صدیوں پہلے جانا پڑے گا جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اس پیچھے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹاپک وہ بھی کھلتا ہے کہ ہمیں تاریخ یا ہسٹری کی ضرورت کیوں ہے. انسان کو اپنی تاریخ اور ہسٹری سے کنیکٹ کیوں ہونا چاہیے، یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر میں اس کا جواب دوں، آپ کے سامنے جواب رکھوں، تو جواب یہ ہے کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے، جو اس کی کیپیسٹی، جو اس کے ایٹریبیوٹ، جو اس کی کوالٹیز ہیں، بیسکلی وہ ہے ہی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے کنیکٹ کر کے رکھتا ہے. انسان آج جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو انسان تھا ایسا نہیں تھا. اور جو چیز تمیز کرتی ہے، سیگریگیٹ کرتی ہے انسان کو جانوروں سے، ایک تو ہم کہتے ہیں نا حیوان ناطق اور غیر ناطق، یہ ان کی ایک ٹرم ہے لوگوں کی سمجھانے کی کہ جی جانور بولتے نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جانور بولتے ہیں. پرندوں کی ایک زبان ہوتی ہے، وحشی جانوروں کی ایک زبان ہوتی ہے، ان کے سگنلز ہوتے ہیں. ہم نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو چیز میجرلی کئی ایسپیکٹ ہیں اس ٹاپک کے، لیکن سمجھانے کے لیے چیتے کو دیکھ لیں، آپ شیر کو دیکھ لیں. آج سے 1000 سال پہلے جنگل میں جو شیر تھا، آج بھی وہ شیر ہے. وہ ایوالو نہیں ہو سکا مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی، ریلیجسلی، کسی بھی طریقے سے وہ ایوالو نہیں ہو سکا لرننگ کے ایسپیکٹ سے، علم کے ایسپیکٹ سے. لیکن انسان کو جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا اللہ کہتا ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تمہاری جو آخرت ہے، تمہاری جو اینڈنگ ہے، آگے کی جو دنیا ہے، وہ پیچھے سے کیا ہے، بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی تاریخ سے سیکھتا ہے. انوینشنز جو ہیں، مطلب ایک دور تھا جب انسان صرف گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، یا پھر گدھوں پہ سفر کرتا تھا، یا پھر اونٹوں پہ سفر کرتا تھا. لیکن وتھ ٹائم کیا چیز انوینٹ ہوئی؟ ویل. یہ ایک ہیومن انوینشن تھی. اب ایک انسان دوبارہ سے ری انوینٹ کرنا شروع کر دے ویل کو، ایسا نہیں ہوگا. جو آج تک انسان جہاں پہنچا ہے اپنے علم، ادراک اور معرفت کے حساب سے، اس کے بعد وہ اور ایڈوانسمنٹ کی طرف جائے گا. دنیا اسی طرح جا رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ. اور آپ کو دنیا جو ماڈرن ورلڈ، کیا ماڈرن ورلڈ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو اینشینٹ نہیں ہے، جو پرانی نہیں ہے. تو وہ کیا چیز ہے جس سے انسان نے سیکھا؟ انسان نے تاریخ سے سیکھا اپنی. اور وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، وہ دنیا کے اندر معدوم ہو جاتی ہیں، وہ فنا ہو جاتی ہیں. اور وہ قومیں جن کو اپنی تاریخ بہت پیاری ہے، جن کو اپنی تاریخ ازبر ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے، جو ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنی ہسٹری کے ساتھ، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے ان کی ترقی کا، ان کے عروج کا، جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور میں ایک بڑے مزے کی بڑی پیاری بات آپ کو سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ نے، اب قرآن کو بھی آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے مختلف جہاد کے اوپر ہماری جب ہیلپ کرتا ہے، تو قرآن تاریخ کے اوپر بھی،
ہسٹری کے اوپر بھی ہماری ایک بہت بڑی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. مطلب کئی تاریخی واقعات ہیں, انبیاء جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تاریخ ہیں, ساری کی ساری ہسٹری ہماری سمجھانے کے لیے. کتنے انبیاؤں کا تذکرہ ہے, جو ہمارے کام کے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا, اور جو رہ گئے اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا. لیکن کیوں؟ تاریخ. ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے نا, وہ ایک ہسٹری ہے تاکہ انسان کیا کرے, اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرے. ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اس کے اوپر, شیطان ورسز فرعون کے اوپر. کیوں؟ وہ ایک تاریخی دو بڑے کردار ہیں, اور وہ بیسکلی پوڈ کاسٹ تھا ہی اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے لا تکونو, کہ تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے یہ والے کام کیے, تم ابلیس کی طرح نہیں ہو جانا, تم فرعون کی طرح نہیں ہو جانا. کیونکہ شر کے ایسپیکٹ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے یہ دو بڑے کردار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو تاریخ سے کنیکٹ رکھتے ہیں. تو قرآن ہمیں تاریخ سے کنیکٹ کرتا ہے ہمیشہ, چاہے وہ اللہ والوں کی تاریخ ہو یا غیر اللہ والوں کی تاریخ ہو, کنیکٹ ضرور کرے گا قرآن آپ کو. اسی طریقے سے انفیکٹ آپ دیکھیں جو پریفیس ہے ہمارے قرآن کا, سورۃ الفاتحہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹارٹنگ ہی کس سے کی ہے, اینڈ کا اگر آپ دیکھیں گے نا 20-30% غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, دو قوموں کا تذکرہ کر دیا, ایک کا نام رکھ دیا مغضوب, دوسرے کا نام رکھ دیا ضالین. ایک وہ ہیں جن کے اوپر غضب کیا گیا, دوسرے وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے. یہ دو ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ پریفیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے پوری کتاب کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو پریسائزلی بیان کر دینا ایک پیج کے اندر. جب یہ ہم اسے کہتے ہیں دا پریفیس آف قرآن از سورۃ الفاتحہ, کہ اگر آپ نے قرآن کے اندر کیا کیا موضوعات ہیں سمجھنا ہو, صرف سورۃ الفاتحہ کو آپ سمجھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیا پریمس سیٹ کیا ہے. توحید اس کے اندر ملے گی, عبادت اس میں ملے گی, ربوبیت اس میں ملے گی, کائنات اس میں ملے گی, دعا اس میں ملے گی, استعانت, مطلب اصل التوحید جو ہے, جو ایکچوئل کانسیپٹس ہیں توحید کے, وہ آپ کو اس کے اندر ملیں گے. پھر جو منعم علیہ, جو بلیسڈ ونز ہیں, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, وہ آپ کو سورۃ فاتحہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ سمجھاتا ہے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو تاریخ سے کنیکٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں قوم سبا کا تذکرہ ہو. صحابہ نے پوچھا قوم سبا کون تھی, تو اللہ کے رسول نے بتایا جی سبا جو تھے نا, وہ کیا کسی عورت کا نام تھا, کسی قوم کا نام تھا, کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو کلیریفائی کیا, کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ان پریویسلی نہیں دیکھیں گے ان سب کو, اللہ کے رسول ہمیں اور ایک اور طریقے سے تاریخ سے کنیکٹ کرتے ہیں. کیسے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تاریخ میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم ضرور بالضرور ان کی اتباع کرو گے, ان کے راہوں رستوں پہ چلو گے. شبرن بشبرن وذراعن بذراع, ہینڈز بائی بائی ہینڈز بائی ہینڈز پین, اور ہینڈز پین بائی ہینڈز پین. مطلب کوئی ایک بالش چلا تو ایک بالش چلو گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو وہ ایک ہاتھ چلو گے. مطلب وہ جتنی راستہ, اورینٹیشن, ڈائریکشن, سپیڈ انہوں نے پکڑی, تم بھی ان کو اسی طریقے سے کینلی, ایکوریٹلی, پریسائزلی فالو کرو گے. حتی لو سلکوا جحر ضب, اگر وہ لیزرڈ ہول کے اندر جائیں گے, اس سوراخ کے اندر جائیں گے, لسلکتموہ, تم بھی ان کے پیچھے جو ہے نا فالو کرتے ہوئے جاؤ گے انہی راستوں پہ. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو بات ہمیں کنایتاً بتا رہے ہیں, جو اشارہ آپ کر رہے ہیں, اس سے مراد الیہود والنصارى, یہودی اور عیسائی ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن, ان کے علاوہ اور کن کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہم تاریخ بھی اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے جو اچھائیاں ہیں اگر تو ہیں, اللہ کہتا ہے نا کہ لیسوا سواء, ان میں سب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آنا, کچھ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں, جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. تو ان میں جو اچھا ہے یا اچھائیاں ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے. اسرائیلیات میں سے ہم اس کو اکاؤنٹ میں لیتے ہیں جو ہمارے قرآن حدیث سے میچ کرتی ہے, ان کی وہ روایتیں جو ہماری وحی سے میچ کرتی ہیں ہم لیتے ہیں ان کو, اور وہ روایتیں جو اگینسٹ ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں. اور مسکوت انو, نہ ہم رد کر سکتے ہیں نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں, ہم خاموش رہ جاتے ہیں. تو ہم ان کو اکاؤنٹ کے اندر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈیپلی طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ, اب یہ تو ہو گئی بات پچھلی قوموں کی نا, اللہ کے رسول سے ہمیں کیسے کنیکٹ کیا.
اللہ کے رسول کا ایک ایک ایکشن، شمائل جو ہیں، ایٹریبیوٹس، صفات، ان کا چہرہ، ایکسپریشنز، ہنسنے کا طریقہ. صحابی کہتے ہیں جس دن منذ اسلم تو، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا. مطلب انہوں نے اللہ کے رسول کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے دین رکھ دی گئی. تو اتنا پریسائزلی جو ہے اللہ کے رسول کو نریٹ کیا گیا، اللہ کے رسول کو روایت کیا گیا، بیان کیا گیا، اور اس کے اوپر جھوٹ جو ہے اس کو کیا کہہ دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اور احتمال بھی اگر آ گیا روایت کے اندر تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول کی پرسنالٹی، شخصیت ہی اتنی بڑی ہے، تھی، رہے گی، کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. اور ریسنٹلی میں ایک جیو تھا، ایک یہودی تھا، اور آئی تھنک سو وہ ان کا عالم، ان کا اسکالر ہے، اس کی باتیں تو ایسی لگتی ہیں. تو وہ جو اتنے صدیوں پرانا جو ان کا بغض ہے، وہ میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے واقعی سمجھ میں آیا کہ ان کا بغض جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. they were waiting for the last prophet. وہ ویٹ کر رہے تھے. کرسچنز، سلمان فارسی پرشین ہے، وہ پرشین. پرشیا کہاں ہے؟ فارس، ایران، یہ والا خطہ سارا وہ پرشین ہے. کہاں سے گھوم کے مدینہ آ رہے ہیں، اور بحری راستہ اختیار نہیں کیا، زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں. اور ایک ان کی ہسٹری ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سلمان فارسی کس طریقے سے آتے ہیں تو وہ ادھر سے آ رہے ہیں. مطلب جو کرسچینٹی ہے وہ الگ ویٹ کر رہی ہے اللہ کے رسول کا، کیونکہ پروفیسیز ہیں، پیشن گوئی ہیں، پریڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے جب وہ آئے گا آخری رسول، تو ہم نے اس کی جو ہے نا لَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب فورسفلی سب کے اوپر یہ امپیکٹ کریٹ کی، جب بھی عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو جو جیوز ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ آخری رسول نے آنا، آخری رسول نے آنا ہے. تو وہ جو بغض ہے نا وہ پرانا ہے سارا. اور قرآن ہو گئی، حدیث ہو گئی، یا تاریخ ہو گئی، ہمیں اس بڑی پیارے سے اس اورینٹیشن کی طرف، اس جہت کی طرف لے کے جاتی ہے، تاکہ ہم اس جغرافی کو سمجھیں، اس پورے پلیسمنٹ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صدیوں پہلے آخری رسول نے آنا ہے، آخری کتاب نے آنا ہے. اور میں تو اس کو یہ بھی ایڈ کرتا ہوں، آخری صحابہ نے آنا ہے. صحابہ بھی ایک قوم تھے بھائی. ابن مسعود کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں، تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھا، دیکھا. سب سے بہترین جو دل تھا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھا تو ان کو چن لیا نبوت کے لیے. اس کے بعد وزیروں کو چننا تھا، ان کی ٹیم کو چننا تھا. تو پھر پوری نبی تو آ گیا، نبی مصر بھی جا سکتا تھا، نبی فلسطین بھی جا سکتا تھا، نبی یورپ بھی جا سکتا تھا ہجرت کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پھر دیکھا کہ لوگ کون سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھا. اور دلوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے صحابہ کے جو دل تھے وہ دنیا کے اندر چمکتے ہوئے پائے، خوبصورت پائے. وہ آسمانوں سے جب دیکھیں تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے، اتنے خوبصورت دل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو، ان لوگوں کو چن لیا، اصل میں ان دلوں کو چن لیا. اللہ ہمیں بھی ویسا ہی دل دے دے، جسے کیا کہتے ہیں، قلب سلیم کہتے ہیں جس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دل دے جسے قلب سلیم کہتے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جانا پڑے گا اوپر. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا. تو کچھ ہماری جو ٹائم لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسکلی یہ فیزز بھی ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلا جو پارٹ ہوگا وہ پارٹ ہے ہمارا جو جینیالوجیکل ٹری، جسے نسب یا انساب کہتے ہیں، شجرہ نسب بھی جس کو کہتے ہیں. تو عرب قوموں کا جو شجرہ نسب ہے وہ پورا میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں لے کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا بورڈم کریٹ ہو جاتا ہے، پھر سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن میں اس کے جو سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں وہ تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ایک فریم ورک اور ایک میپ آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو جائے، ایک فلو چارٹ کریٹ ہو جائے. جب کیونکہ میں اس کو کنیکٹ کروں گا تب جو ہے نا آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں. اور ایک اور بات یہ کہ مطلب شروع کے ہمارے جتنے سیشنز ہیں یہ بیسکلی فاؤنڈیشن ہے.
اگر ہم اس کو مس کریں گے تو ہم آگے جا کے جہاں بھی جب پیچھے سے کنیکٹ کرنے والی بات ہوگی تو یہ پری ریکوزٹ ہے. اس کو آپ نے جو ہے نا سننا, دیکھنا, مائنڈ میں بٹھانا, فریم ورک ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو نا سیرت پڑھاتے ہیں, مطلب ہم کیا پڑھتے ہیں, غزوہ بدر ہم نے پڑھی تھی, غزوہ خندق ہم نے پڑھی تھی, اسلامیات میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھے گا جب بھی آپ علم کو مارکس کے اندر تولیں گے, علم کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ میرے زندگی کے بڑے گہرے تجربات میں سے ایک تجربہ ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. جب آپ علم کو تولیں گے گریڈ سسٹم کے اندر, جب تولیں گے اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے, جو تاثیر ہوتی ہے, وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے پڑھا, ہم نے یاد کیا, ہم نے پاکستان کی تاریخ بھی پڑھی, قائد اعظم کے 14 جو نکات تھے وہ بھی ہم نے پڑھے, لیکن کیا ہے وہ دل میں نہیں بیٹھی وہ چیز, وہ باہر آتی ہے اور باہر سے چلے جاتی ہے. لیکن جس علم کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کے روح کو جو تشفی ملے, جس کو آپ روح کی غذا بنائیں, تو پھر وہ روح کے اوپر اس کے جو نقش ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ جاتے نہیں اتنی آرام سے جب تک روح نہیں نکلتی انسان کی. یہ گہرے پوائنٹ. جب بھی میں علم کو کبھی بھی گریڈ سسٹم کے ساتھ, پرفارمنس کو میں کر سکتا ہوں, لیکن علم کو جو ہے نا میں گریڈ سسٹم کے اندر کہ جی 100% میں سے کتنے پرسنٹیج آئے, کتنے مارکس اچیو کیے, کتنی جی پی آئی, میں اس کو اس طرح تولتا نہیں ہوں. علم تو اتنی بھاری چیز ہے, اتنی بھاری چیز ہے کہ اللہ بھی کلمتانی خفیفتانی, علم کی بات کرنی ہے نا تو اللہ کہتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں تو خفیف, کہاں پہ, بولنے کے اندر, ثقیلتانی, لیکن بھاری اتنے میزان کے اوپر کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو انسان اس کو کیا ایویلویٹ کر سکتا ہے, علم کو, اس اسپرچویلٹی کو, اس روحانیت کو. تو ہم نے تاریخ پڑھی, ہم نے ہسٹری پڑھی, لیکن ہم نے پیپرز میں کچھ مارکس اچیو کرنے کے لیے پڑھی, ہم نے اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے نہیں, ہم نے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں پڑھی, ہم نے اپنی کوگنیشن کو, جو ہماری مینٹل کیپیسٹی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں پڑھی, ہم نے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں پڑھی. تو اس وجہ سے ہم اس مقام مرتبے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے, جس کے لیے آج ہم دوبارہ سے نیت کر رہے ہیں ایک نئی جرنی کی طرف. اللہ تعالیٰ, جرنی بہت بڑی ہے, بہت لمبی ہے, آسان بھی نہیں ہے, ایک بڑا بار ہے, ایک برڈن ہے صحیح غلط کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کر دے, ربی یسر ولا تعسر. سب سے پہلا جو ہمارا فیز ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جس میں ہسٹوریکل ایونٹس بھی آئیں گے, وہ ہے جو جینیالوجیکل ٹری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب قومیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر, اور جو پورا جو جزیرہ تھا اس کے اندر کیا ریلیجن تھا, کدھر کیا ریلیجن تھا. ابراہ کا ایک کانسیپٹ ہے, ابراہ جو ہے نا وہ ایک خاص ریلیجن کا فالوور تھا, وہ کیا کرنا چاہتا تھا, جس کو قرآن نے سورۃ الفیل کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو سورۃ الفیل تزکیے کے لیے ہے, لیکن ہے ایک ہسٹوریکل صورت ہے. اور اللہ کہتا ہے الم تر کیف, کیا آپ نے نہیں دیکھا فعل ربک باصحاب الفیل, کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. تو وہ ریلیجن, جغرافی, اللہ تعالیٰ نے مکہ جو ہے اس کو کیوں چوز کیا. رومن امپائر اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی, پرشین امپائر بھی ایگزسٹ کرتی تھی, یہ دو. اسی طریقے سے جو شاہ حبشہ جو تھا, شاہ حبشہ مطلب جو یہ ایبسینین جو پوری لینیج ہے وہ بھی وہاں پہ ایگزسٹ. تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی امپائرز کے بالمقابل ایک چھوٹی سی وادی, اور اس کے اندر سے تھوڑے سے لوگوں کے اندر کیا وہ چیز تھی جس کو شاعر کہتا ہے نا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ قلت کے اندر ایک چھوٹا سا, اتنا سا, آپ انسانوں کے اندر دیکھیں نا, آپ کو ایک چھوٹا سا ستارہ وہ کیسے جو ہے نا آسمان بن گیا, ایک چھوٹا سا ذرہ کیسے پہاڑ بن گیا, ایک قطرہ اتنا بڑا سمندر بن گیا. کہاں اللہ کے رسول ایک, اور جب خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں تو کتنے ہیں, جو ہمیں نمبرز ملتے ہیں 1,24,000 صحابہ, جو نمبرز ہمیں ملتے ہیں اللہ جانتا ہے, پلس مائنس اپروکس کہہ دیتا ہوں میں,
کتنے, اور کئی تو وہ جو نہیں آئے اس وقت. یہ تو صرف وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جن کا قبول اسلام ہے, ایک شخص کی اتنی پاورفل, اتنی پاورفل. اور جب وہ لکھتا ہے نا بندہ کہ دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل پرسنالٹی اور سب سے بڑے انفلوئنسر جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ کرسچن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کے رسول کے بعد لکھتا ہے. اور میں نے پوچھا ایک شخص سے کہ کرسچینٹی کے پاس, میں نے کرسچینٹی پڑھی نہیں ہے, تو ان کے پاس کیا ہے بیسکلی, ان کا ماخذ کیا ہے, ان کے اوریجنس میں بکس کیا ہیں؟ تو وہ نیو ٹیسٹیمنٹ, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, گاسپل آف جان, اس طرح کے مجھے بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ بات ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے, جو اسماء و رجال ہیں ہمارے پاس, جو ہمارے پاس تاریخ ہے, وہ ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے. تو فرسٹ فیز جو علم الانصاب کو ہم ڈسکس کریں گے, جو شجرہ نسب اللہ کے رسول کے چلتا ہوا آ رہا ہے, ان کے یہودیوں کا بکس بھی اس کے ساتھ ہی ہے, وہ بھی اتنا ہی پرانا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ادیان, جو ریلیجنس ہیں وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو جغرافی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پولیٹکس ہے, مکے کی پولیٹکس ڈفرینٹ تھی, مدینہ کی پولیٹکس ڈفرینٹ تھی. مکے میں منافقین نہیں تھے, لیکن مدینہ کے اندر منافقین آ گئے. پھر یہ اوس خزرج کہاں سے آ گئے مدینہ کے, یہ بیک اینڈ سے کون تھے, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش سے تھوڑا پہلے کا جو دور, اور پھر پیدائش کے بعد کی ایک بڑی لائف. ہمارے یہاں تو شروع کرتے ہیں نا غار حرا سے تاریخ شروع کرتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو سمجھنے کے لیے, کہاں جا رہے ہیں؟ اور قرآن اس کو کہتا ہے, قرآن میں ایک لفظ بھی آ جائے نا, ایک لفظ, 6,666 یا سم تھنگ جو آیات ہیں, اس کے اندر ایک لفظ بھی آ جائے, کیونکہ وہ آخری کتاب ہے. میں کہتا ہوں ایک لفظ, ایک اعراب, ایک حرکت, زبر زیر پیش, کتنی گہری آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو لا الہ کے اندر جو الہ پہ زبر ہے, اس پہ جنگیں ہوئی ہوئی ہیں. تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں, یا ہر وہ انسان جو مجھے سن رہا ہے, آپ اس چیز کی امپورٹنس سمجھیں کہ ایک زبر کے اوپر جنگ ہوئی ہوئی ہے. ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں, لفظوں کے اوپر زبر زیر پیش ہوتے ہیں. ہم قرآن کو اس نظر اور اس ڈائمنشن اور اس جہت سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی لائف جو جب وحی نہیں اتری, اور اللہ خود کہتا ہے کہ لبثت فیکم عمرا من قبلی, کہ میں ایک 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں. تو وہ 40 سال بہت میٹر کرتے ہیں, جتنے ہمیں ہسٹوریکل انسیڈنٹس مل سکے اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو مکی ایرا جو ہے, جو مکی دور ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اور اس کے بعد جو مدنی دور ہے, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. مجھے تو یہ لکھتے ہوئے اتنی زیادہ خوشی ہے, ایک انرجی ہے میرے اندر. مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں آگے لے کے جائے. تو جو جینیالوجیکل ٹری ہے, جو قومیں ہیں, تو بیسکلی جتنے بھی عربز ہیں, یہ 3 نام آپ نے یاد کر لینے, 3 نام یہی ہیں. سب سے پہلا جو نام ہے, ان کو کہتے ہیں عرب بائدہ, عین نہیں ہے حمزہ ہے, عرب بائدہ. عرب بائدہ یہ وہ قوم تھی, اینشنٹ عرب نیشنز لائک عاد, قوم عاد, قوم سمود. اسی طریقے سے تاریخ میں تسم کے نام سے, طا کے ساتھ طا سین میم, تسم کے نام سے ایک قوم ہے. عمالقہ ایک قوم ہے. اس طرح کی کئی قوموں کا تذکرہ ہے, بس نام رہ گئے ہیں, ڈیٹیل زیادہ موجود نہیں ہیں. جبھی ان کو کیا کہتے ہیں, عرب بائدہ, عرب بائدہ. سیکنڈ جو ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں عرب عاربہ, عین الف را پہ نیچے زیر اور پھر با, عاربہ. یہ اصل عرب ہیں بیسکلی, جن کو ہم یمنی اور قحطانی عرب کہتے ہیں. تو آگے جا کے ہم جہاں جہاں بات کریں گے تو یہ یمنی قحطانی ورڈ یہ ریپیٹیٹیولی یوز ہوگا, کیونکہ یہ یمن میں تھے. پھر ایک واقعہ آیا قرآن میں بھی, اس کو کہتے ہیں سیل العارم کا واقعہ, سیل العارمی کر کے ایک واقعہ آتا ہے. اس سے پہلے یہ یمن چھوڑ کے جزیرہ عرب کے اندر جو ہے نا یہ اسپریڈ ہو گئے تھے. تو یہ بہت میٹر کرے گا, کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے جو آگے ان کی شاخیں بڑھتے 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 قحطانی جو ہیں
اچھا ان کے اندر یہ اللہ کے رسول کی ہے نا شاخ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی لینیج نہیں ہے. اللہ کے رسول کی جو لینیج ہے وہ ہے مستعربہ. عرب کون سے؟ نمبر تھرڈ مستعربہ, یا کچھ ان کو جو ہے نا مستعربہ بھی کہتے ہیں, مطلب دونوں ورڈز مجھے ملے, لیکن مستعربہ عرب, مستعرب عرب بھی کہتے ہیں ان کو. عرب وہ جو مستعربہ, یہ لینیج سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. تو بنی اسماعیل, بنی اسحاق, پھر یعقوب, پھر یوسف, اور پھر یامین, اور پھر یہودی قبیلے, سارے جو ہے نا یہ ابراہیم کے بعد سارے وہ ہو گئے. جبھی جیوز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مستعرب ہے, مستعرب عرب ہے. اور جو دوسری لینیج ہے اسماعیل علیہ السلام کی, جن کے بعد زیادہ کوئی ایک سگنیفیکنٹ نام ہمیں نہیں ملتے, لیکن ایک خاموشی کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے جتنے بھی پشتوں میں میرے جو جد امجد ہیں, جو بھی نام آتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ فورنیکیٹر نہیں تھا, وہ کردار کا برا نہیں تھا, کردار سب کے اچھے تھے. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عدنانی تھے. عدنان نام ہے نا, عدنانی قبیلہ تھا یہ. تو اللہ کے رسول بیسیکلی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, دین عدنانی. تو ایک عدنانی ہو گئے اور دوسرے کون سے ہو گئے؟ قحطانی ہو گئے. یہ دو جو لینیجز ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جو یمن میں قحطانی جو اسپریڈ آؤٹ ہوئے تھے, ادھر سے وہ قحطانی ہے, ادھر عدنانی ہے. یمن سے کون آئے؟ قحطانی قبیلہ. ان کی شادی ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مکے کے اندر. کیونکہ جب مکے میں وہ آئے ہیں تو وہ چھوٹے تھے, وہیں پہ پلے بڑے ہوئے, اور پھر شادی ان کی کہاں ہوتی ہے؟ اس قبیلے. تو یہ دو قبیلوں کا جو مرجر ہے یہ اسماعیل علیہ السلام پہ, اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں کہیں جو ہے نا آگے چل. تو اس وجہ سے یہ جو لینیج ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی, یہ بہت میٹر کرتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کے بڑے ریلیجنس ہیں, یہ ہندوازم کو میں اس میں ہٹا دوں, اگر جو پیگنز تھے مکے کے اندر, جو مشرکین مکہ تھے, کرسچنز ہو گئے, جیوز ہو گئے. جیوز جو یہودی ہے, جوڈائزم جو ہے ایک بڑا ریلیجن ہے اور آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن انہی کی ایررز اور مسائل کو دیکھتے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وہ کافۃ للناس نہیں تھے, وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے نہیں تھے, بلکہ وہ یہودیوں کے اوپر آئے تھے. اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ سازش کی, قتل کی, اور جو ہے نا کروسیفائی کرنے کی. وہاں سے پھر جو کرسچنز ہیں وہ ایک اور اپنی جو ہے نا ایک بڑی لیگیسی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جوڈائزم, کرسچینٹی یہ ہو گئے, اور ساتھ میں جو ہے ہمارا جو اسلام ہے, یہ تین بڑے ریلیجنز. اور چوتھا ریلیجن کون سا ہو گیا؟ پیگنز آف مکہ, مشرکین مکہ. یہ چار جو ہیں یہ بڑے سگنیفیکنٹ, ان کے آگے ہم نے ان کو پڑھنا ہے, ریلیجنز ہیں. یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک دعا تھی سورۃ الشورى کے اندر, آیت نمبر 84. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. کیا دعا ہے کہ اے اللہ میرے جو آگے جو لوگ آئیں گے بعد والے, ان کے زبان کے اوپر میرا ذکر خیر ہی جاری کرنا. تو آپ کو یہ چیز نوٹ کریں گے آپ قرآن کے اندر بھی اور باقیوں کے اندر بھی, کوئی اسلام کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, قرآن کے ساتھ کیسا بھی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سب اپنا بڑا مانتے ہیں اس دعا کی وجہ سے, جو سورۃ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. شعراء ہے آئی تھنک سو. تو قرآن میں اب ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما, کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے, وہ نصرانی, وہ کرسچن بھی نہیں تھے, لیکن وہ ایک فوکس اور یکسو مسلم تھے, اصل میں مسلمان تھے وہ. اور جو پیگنز تھے مکے کے, کیونکہ آپ دیکھیں نا جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ تو آئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ وہ جب کعبہ کی جو فاؤنڈیشنز کو کھڑا کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں, تو ان کی فاؤنڈیشنز ابراہیم اور اسماعیل دونوں وہ ساتھ رکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ مکے کے اندر ایک نبی کے فوٹ پرنٹس آئے ہیں, نبی کی چھاپ آئی ہو, اور وہاں پہ روحانیت نہ آئی ہو, وہاں پہ للہیت نہ آئی ہو,
ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ دعائیں ان کی, ومن ذریتی ربنا وتقبل, یہ ساری ان کی دعائیں تھیں بیسکلی. تو یہ کیوں تھی؟ یہ مکے کے ساتھ خاص تھی وہ جگہ ہے. تو یہ جغرافی جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس جگہ کے اوپر, اور ان کی دعائیں بھی. تو جو مشرکین مکہ ہیں وہ اصل میں دین ابراہیمی کا ایک ڈسٹورٹڈ ورژن تھا. جب بھی آپ کو حج, عمرہ اور اس طرح کی کئی اور جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اس کو کعبے کو ریکنسٹرکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے حلال پیسے جو تھے وہ لگائے تھے, حرام پیسے نہیں لگائے تھے انہوں نے. تو بیسکلی ان کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کا ایک ڈسٹورٹڈ ورژن موجود تھا جو کہ دین ابراہیمی کی وجہ سے تھا. اور سوچیں کتنی پشتیں چلتی آ رہی ہیں, تو ایسے میں تو چیزیں ویسے ہی جو ہے وہ ویلیوز ہوں, ریلیجن ہوں, وہ ریوائیو نہیں ہوتا تھا, وہ ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے, اس کے اندر فلاز آ جاتے ہیں. تو وہ چلتا آ رہا تھا وہاں پہ. تو دین ابراہیمی کا ڈسٹورٹڈ ورژن, اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. اسی طریقے سے اور حج کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا. ابراہا جو ہے وہ کہاں سے آ کے جو ہے اٹیک کر رہا ہے, مطلب کوئی چیز ایک سسٹم چل رہا تو اٹیک ہے نا وہاں پہ. تو ادھر سے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں, کرسچن اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں, جو جیوز ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے ولیکن کان حنیفا مسلم, اصل میں تو وہ ایک حنیف مسلم تھے, اور یہ سارے بھی مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ سماکم المسلم, ہمارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان رکھا تھا. بیسکلی یہ کانسیپٹ تھا جس کے تحت جو ہے نا باقی جو ایلیمنٹ سے آگے چلتے آئے. تو آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہیوی بھی ہو رہا ہے, تھوڑا ڈینس بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ ہم روکتے ہیں. جو انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے کہ ان کی برتھ پلیس کہاں تھی, کہاں وہ رہے, اور بہت تھوڑا سا ان کی تبلیغ کے لیے وہ کہاں گئے, اور پھر فرعون کا قصہ. بیسکلی ان کی فیملی دو جگہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے. پھر اسحاق ایک الگ ماں سے ہیں, اسماعیل علیہ السلام ایک الگ ماں سے ہیں, پھر ان کی لینیج اور لیگیسیز الگ چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رہا, توفیق رہی اور صحت رہی تو ضرور ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.